وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج اور عمرہ کے لیے جانا یہ بڑی سعادت والا معاملہ ہے اور یہ بڑی خوش نصیبی ہے، اللہ تعالیٰ جس کے نصیب کر دے۔ تو دیکھیں، دنیا میں جتنے بھی معاملات ہیں، انسان کا سفر کرنا، نیکی کا سفر ہو، حج اور عمرے کا سفر ہو، یا اس کے علاوہ جو اس کی زندگی میں معاملات پیش آتے ہیں، تو یہ سب اللہ رب العالمین نے تقدیر میں لکھ دیے ہیں اور اس کے مطابق یہ معاملات ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انسان کوشش کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کا حکم ہو تو وہ معاملہ پورا ہو جاتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ تو حج اور عمرے کے لیے یہ ایک عظیم عبادت ہے، اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ تو جس آدمی کے پاس استطاعت ہو اور وہ طاقت رکھتا ہے تو اسے حج اور عمرہ کرنا چاہیے، بلکہ اس پہ فرض ہے، تو اسے جانا چاہیے۔ تو اللہ کے حکم سے ہی یہ معاملہ ہوتا ہے، تو اس لیے اگر اس نظریے سے کہا جائے کہ اللہ نے ان کو بلا لیا ہے بیت اللہ کے حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو اس نظریے سے یہ کہنا درست ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بلایا ہے۔ تو اس نظریے سے یہ کہنا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کی جس روح نے لبیک کہا ہے، تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ روح نے لبیک کہا ہے تو وہ کرے گا اور جس کی روح نے لبیک نہیں کہا تو وہ نہیں کرے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی ایسی کوئی روایت ملتی ہے، بلکہ جس کے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے وہ کر کے ہی رہے گا دنیا میں۔ تو بہرحال حج اور عمرے کی طاقت رکھنے والا انسان، اسے کوشش کرنی چاہیے، صرف یہ نہ ہو کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہے اور کہے میری روح میں اگر لبیک کہا ہوا تو میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ جس انسان پہ حج فرض ہے تو اسے لازماً جانا چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کے لیے جائے، اور کوشش کے باوجود ٹکٹ وغیرہ سب کچھ کروا لیتا ہے، تو پھر اگر کوئی ایسی پرابلم پیش آ جاتی ہے تو پھر اس میں یہ سمجھا جائے گا کہ اللہ کو منظور ہی نہ تھا اس کا یہ عمل یا اس کا یہ سفر یا اس کا یہ جانا۔ تو اس لیے صرف یہ بات کہنا کہ روح نے لبیک کہا تو جائے گا، نہیں کہا تو نہیں جائے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔